نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج و زکوٰۃ و صدقے خیرات سے پہلے، یتیم بیوہ مسکین کے سہارا بننے سے پہلے، تمام اعمال صالحہ کی بنیاد وَهُوَ مُؤْمِن، حالت ایمان۔ مومن ضروری ہے، مومن نہیں ہے شرک کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے، غیر اللہ کو پوجنے والا ہے، بھلے وہ نمازیں پڑھے، وہ روزے رکھے، وہ صدقہ دے، وہ حج کرے، وہ زکوٰۃ دے، وہ اپنا مال فقیروں یتیموں بیواؤں پہ لٹا دے، وہ ہزاروں کنویں کھدوا دے، وہ ہسپتال درجنوں بنوا دے، ایمان پلے میں نہ ہو تو عمل صالح آج یہی کہتے ہیں جی بس آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ بات نہ کریں، نماز پڑھیں، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے۔ بھائی نیک کام دیواریں ہیں، چھت ہے، بنیاد نہیں ہے، بنیاد ہے وَهُوَ مُؤْمِن۔ تیرا اللہ سے رشتہ کیا ہے؟ تیرا اللہ سے تعلق کیا ہے؟ تیری اللہ کے ساتھ محبت کیسی ہے؟ تیرا اللہ پر ایمان کیسا ہے؟ تو اللہ کو پوجتا ہے یا غیر اللہ کو؟ تو اللہ کو پکارتا ہے یا غیر کو؟ تو سجدے اللہ کو کرتا ہے یا غیر کو؟ تو دعائیں اللہ سے کرتا ہے، مانتا اللہ سے ہے، غم خوشی دکھ میں دروازے رب کے بجاتا ہے یا غیروں کا محتاج ہے؟ اگر تیرے ایمان درست ہے تو پھر تیرے عمل صالح نتیجہ کیا نکالیں گے؟ مالک کہتا ہے پھر ہم اسے زندگی دیں گے، کیسی؟ حیاتاً طیبہ، پرسکون زندگی، خوشگوار زندگی، محبت والی زندگی، پیار والی زندگی۔ یہ زندگی اس کو ملے گی، اطمینان سکون کی زندگی ملے گی کب؟ جب وہ عمل صالح کرے گا، حالت ایمان میں کرے گا، اپنے عقائد کو درست رکھے گا، اللہ کی وحدانیت کے ماجرے میں کسی اور کی شراکت نہیں کرے گا، اس ظلم سے پیچھے ہٹا رہے گا، تو پھر اس کو حیات طیبہ، بڑی پیاری زندگی ملے گی، بڑی پاکیزہ زندگی ملے گی، بڑی خوشگوار زندگی ملے گی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس نے جو اعمال کیے ہوں گے، بھلے وہ چھوٹے چھوٹے عمل کیوں نہ ہو، بنیاد درست ہوگی، ایمان درست ہوگا تو اس کے تھوڑے تھوڑے عمل بھی اللہ کے ہاں بہت عظیم مقام پا جائیں گے۔ مالک کا فرمان غور کرتے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ جو ایمان لے کر آئے، یہ ایمان شرط ہے، یہ اللہ کی پہچان شرط ہے، یہ رب کو ماننا شرط ہے، رب کی وحدانیت کا اقرار شرط ہے۔ اللہ کی قسم، انسان رب کو مانے جیسے ماننے کا حق ہے، عمل کی ابھی باری نہ آئی ہو اور انسان مر جائے، رب جنت کے سارے دروازے کھول کے اس کو جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلام آتا ہے، پوچھتا ہے آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ۔ کہا ملے گا کیا؟ کہ اللہ کی جنت کا، مجھ جیسا بھی جنت میں جائے گا؟ کہا ہاں چلا جائے گا۔ بکریوں کا کیا کروں؟ جو ہانکتے، بکریاں ہانک دی، اپنے مالک کے گھر لوٹ گئی، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، میدان گرم تھا، میدان میں اترتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، استعمال ہو جاتا ہے رب کے راستے میں۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں بہت تھوڑا عمل کر کے رب کی بہت بڑی جنتوں کا مالک بن گیا۔ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، ابھی وقت نہیں آیا کسی نیکی کا، صرف کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، رب کا کوئی بیٹا نہیں، رب کی کوئی بیٹی نہیں، رب کا کوئی شریک نہیں، رب کا کوئی ساجی نہیں، رب کا کوئی ساتھی نہیں، اس کی شراکت کسی کے ساتھ نہیں، نہ اس کی ذات و صفات میں، نہ اس کی عبادت میں، وہ تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، میدان میں اترتا ہے، فوراً شہید ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں بغیر عمل کیے۔ اس عقیدے کی سلامتی کے ساتھ اس ایمان کو اپنے سینے میں اتارنے کی وجہ سے خالق اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں وعملوا الصالحات، ایمان نیک اعمال کی طرف ابھارتا ہے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ ادھر ایمان ہو اور فجر کی نماز پہ آنکھ نہ کھلے، ناممکن ہے۔ ایمان درست ہو اور میں سوتا رہ جاؤں، ناممکن ہے۔ ایمان درست ہو، حی علی الصلاۃ کا آوازہ میرے کان سے ٹکرائے اور میں کرکٹ میچ میں مگن ہوں، میں دنیا کی گیموں میں مگن ہوں، میں بیوی بچوں کے ساتھ گپے ہانکنے میں ایسا مگن ہوں، مجھے یاد ہی نہ رہے کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے۔ یا اذان کی آواز سن لیں گے، دروازہ بند کر دو، آواز نہ آئے، پھر پڑھ لیں گے، سوتے ہوئے پڑھ لیں گے، ساری پڑھ لیں گے۔ جب ایمان یہاں گھر کر جاتا ہے تو پھر اللہ کی محبت، اللہ کا پیار، اللہ کی طرف دوڑنے کی عادت، اللہ کی طرف سے یہ امیدیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، کتنی بڑھ جاتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا، بیٹی
دودھ میں پانی ملا دے. ماما امیر عمر نے منع کیا ہے. امیر عمر سوئے پڑے ہوں گے, امیر عمر کو کیا پتا رات کا کون سا پہر ہے, کر دے جلدی سے. عمر نہیں دیکھ رہے. کہا ماں عمر نہیں دیکھ رہے, مانتی ہوں عمر کا رب دیکھ رہا ہے. یہ ایمان آتا ہے. جب ایمان آئے تو عمل صالح کی طرف انسان دوڑتا ہے, اور جب ایمان و عمل صالح اکٹھے ہوتے ہیں طوبی لہم, پھر ان کے لیے آوازیں پڑھتے ہیں رب کی طرف سے رحمتوں کے, پھر اس کے لیے خوشگوار زندگی ہے, پھر اس کے لیے اللہ کی جنتیں ہیں. دنیا بھی پرسکون ہو جاتی ہے اور آخرت بھی پرسکون ہو جاتی ہے. ان آیات میں خالق و مالک نے جو دو بنیادی شرطیں بیان کی, وہ پہلی ایمان ہے اور اس کے ساتھ عمل صالح ہے. اور جو یہ دونوں کر لیتا ہے پرسکون ہو جاتا ہے اس دنیا میں. دنیا کے غم اس کے ختم ہو جاتے ہیں. دنیا کے غموں کے اندر بھی اس کو لذت ملتی ہے کہ یہ اللہ خالق و مالک کی طرف سے آیا ہے. بلال رضی اللہ عنہ وارضا, ایک صحابی ان کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور روتے ہوئے ہاتھ باہر نکال دیتے ہیں. بلال کسی کو اپنی کمر دکھایا نہیں کرتے تھے. بلال کی کمر پہ گوشت نام کی چیز نہیں ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, ہڈیوں کا پنجر ہے. پوچھتے ہیں بلال تو نے مکہ والوں کا یہ سارا ظلم کیسے برداشت کیا؟ زبان حال سے سیدنا بلال کے جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے. کہا سنو, سانس آئے یا نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے, کھانے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے, زندہ رہیں یا مر جائیں گزارا ہو سکتا ہے, اگر رب ناراض ہو جائے تو گزارا. یہ رب کی محبت تھی جس پر میں احد 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 کے نعرے لگایا کرتا تھا, اور ظالم مجھے انگاروں پہ, ظالم مجھے پتھروں پہ, تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا کرتے تھے. جب انسان یوں اللہ والا بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے.